اور محمد نور سرور سے گزارش ہے کہ وہ مسلح کمیٹی کے منچ پر آنے کا کٹ کریں گے. دونوں مکتب فکر کے کمیٹی صاحب محمد جاوید عالم اور محمد نور سرور وہ مسلح کمیٹی کے منچ پر آنے کی دعوت روانہ کریں گے. منچ پر موجود دونوں مکتب فکر کے حضرات اور دور دور سے آئے ہوئے دونوں مکتب فکر کے پیروکار آپ کے سامنے مشترکہ انتظامیہ کمیٹی جو پرکاشن تیاری کی ہے اس کے جائزے کے لیے ہمارے اس بلاک کے بلرامپور پرکھنڈ کے پرکھنڈ وکاس پدادھیکاری میجسٹریٹ کے روپ میں اپستھت ہیں. انہوں نے جو تیاری کی ہے اس مراجعہ کے سنچالن کے لیے وہ اپنے شبدوں میں رکھیں گے. آدرنیہ اپستھت باہر سے آئے ہوئے ہمارے وجوان مولانا صاحب، آج بڑے حق کی بات ہے کہ یہاں انور صاحب اور جاوید صاحب دونوں کے دوارا جو ہے مناظرہ کا جو ہے آئوجن کیا جا رہا ہے. میں پرکھنڈ وکاس پدادھیکاری کے حیثیت سے سرپرتم آپ سبھی کا ہاردک ابھینندن کرتا ہوں. ساتھ ساتھ یہ بھی بےنتی کرتا ہوں، انوروھ کرتا ہوں، آپ لوگ جو باہر سے آئے ہوئے ہیں اور یہاں جو باہر سے وجوان لوگ جو منچ پر ہیں ان کے دوارا جو وکتویہ کیا جائے گا آپ لوگ اس سوہاگپورن واتاورن میں جو ہے ان کے وکتویہ کو شانتی پوروک سنیں گے اور یہاں سوہاگپورن واتاورن بنائے رکھیں گے. ہم لوگوں کی طرف سے جو بھی ہوگا ہم لوگ کوشش کریں گے، جو بھی وقت آپ لوگوں کو ہوگا اس کو مدد کرنے کا کوشش کریں گے. پنہ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ یہاں جو ہے شانتی پوروک جو ہے اپنا جو ہے سنیں گے اور جو ہے اس کے بعد جو ہم اپنے جگہ پر جائیں گے. دھنیہ واد. بہت بہت شکریہ ہمارے پرکھنڈ وکاس پدادھیکاری بلرامپور کی طرف سے جو وہ خود منچ پر آ کر کے آپ سے مخاطب ہوئے، آپ سے روبرو ہوئے اور جتنی بھی شکتی جتنی بھی طاقت ان کے ساتھ ہمارے بلرامپور پرکھنڈ کے بڑے بابو ان کے ساتھ جتنے بھی پرشاسنک لوگ، بندوقدھاری لوگ، لاٹھی دھاری لوگ، یعنی کہ ہمارے انومنڈل کے ایس ڈی او صاحب سے لے کر کے ڈی ایس پی انسپیکٹر سبھی کے ساتھ انتظامیہ کمیٹی کی گزارش پر آج آپ کے سامنے موجود ہیں اور ہمیں آشواسن تسلی دے رہے ہیں کہ جتنے بھی سمبھو پریاس گنجائش ہوگی وہ ہمیں مدد کریں گے. میں کمیٹی کی طرف سے بہت بہت شکر گزار ہوں آپ تمام پدادھیکاریوں سے اور حوصلہ افزائی کے لیے اور ہمیشہ آبھاری رہوں گا. دھنیہ واد. آج تمام آنے والے لوگوں سے دونوں مکتب فکر کے لوگوں سے گزارش ہے کہ جگہ کافی بڑی ہے، آپ تمام لوگ اپنے اپنے مکتب فکر کے پنڈالوں میں آ کر کے کہیں بھی جا کر کے جگہ لے کر کے بیٹھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کی خاموشی ہم لوگ کی کامیابی ہوگی، آپ کی تعمیر، آپ کی دعا ہمارے ساتھ ہونی چاہیے. آپ تمام حضرات سے میں بار بار کمیٹی کی طرف سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہم
हमारे हजारों वॉलंटियर्स लगे हैं आपकी खिदमत के लिए, सैकड़ों पुलिस लगे हैं आपकी खिदमत के लिए, और रास्ता पे जाना करे, किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे, किसी बात की जानकारी अगर लेनी हो तो हमारे 4 ऑफिस है हाफिया में पंजाब के बगल में, आप उनसे संपर्क कर, आप उनसे रास्ता कर, कोई भी समस्या का कोई भी मामला का हल हो सके। सिर्फ गुजारिश ये है कि आप खुद में ही इत्मीनान होकर के हमारे मुनाज़रा प्रोग्राम को सुने और आपकी बर्दाश्त खामोशी के लिए हम सब कमेटी के लोग शुक्रगुजार हैं और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम लोग ये मुनाज़रा को कामयाब जरूर कराएंगे। बड़े बड़े उलमा दुआ करके आए हुए हैं, बड़े बड़े मुनाज़िर हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, सभी दुआ हमारी इंतजामिया कमेटी के साथ है। इंशाअल्लाह ताला हम जरूर कामयाब होंगे और इत्मीनान के साथ होंगे। और दोनों मकबरे से बरेली और देवबंदी सेक्रेटरी मोहम्मद जोर बंदर साहब और जावेद आलम साहब दोनों स्टेज पर आकर फौरन कमेटी हाजी मोहम्मद साहब से आप रास्ता काटते, कुछ बातें हैं आपसे करनी है और वक्त बहुत कम है और अपने अपने उलमा से आप लोगों की गुजारिश है कि सब जो पैरोकार हैं शांति बनाए रखें और सरकार के लोगों से सदस्य बल और चौथी तालुकों की है कि थोड़ा मुआयना करें, इस चीज की अगल बगल में कोई जगह न घूमे, कोई ना बैठे, कोई हल्ला गुल्ला शोर न मचाए। अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी आदमी इस देश के पंजाब के इर्द गिर्द अगर शोर शराबा मचाता है, किसी भी तरह की अगर कोई वो परेशानी खड़ा करता है तो सरकार को उससे सख्ती से निपटेगा, वो उनके जिम्मेदार खुद होंगे, न कमेटी जिम्मेदार होंगे ना उलमा जिम्मेदार होंगे। मैं ये बार बार कह रहा, आप सुनने के लिए आए मुनाज़रा, आप इत्मीनान के साथ सुने और समझें और जानें। आप चलते फिरते रहे, बैठते करते मुनाज़रा का लुत्फ़ उठाएं। ये अर्थों से हम लोगों ने एक छोटी सी कोशिश की आपकी मदद से, ये प्रयास था हम लोगों का एक मुनाज़रा करवाने का, ये साथ आगे से मिला, आगे के दौर का असर है, अल्लाह ने हम लोगों को वो मौका नसीब किया। बस आज से जो शुरू होगा मुनाज़रा 3 दिन लगातार आप लोग आए, सुने, जाए। पंजाब वाले रसूल भाई से गुजारिश है कि जहाँ माइकी का नियम लगा है, रात से दोनों बड़े को गुजारिश है तो स्टेज पर बैठे हैं। थोड़ा जरूरी ऐलान है आपके लिए कि जो भी मुनाजिर या मुआविन है बरेली की तरफ से या देवबंदी की तरफ से, आप दोनों एक सदर का नाम हम लोग कमेटी को दें, जो कमेटी उनसे जहाँ परेशानी होगी, जो कमेटी की बात होगी, आपके सदरों से हम लोग समझें, पूछें। सरकार कमेटी के सेक्रेटरी साहब जो आप लोगों से गुजारिश की, उस सिलसिले में मेरा कहना है कि चूंकि हर प्रोग्राम को चलाने के लिए या उसको सुचारू रूप से उसका संचालन के लिए एक अध्यक्ष या सदर का होना जरूरी होता है। इसलिए दोनों मकतबे फिक्र के स्टेज पर बैठे हुए हजरात से गुजारिश है कि वो अपने अपने मकतबे फिक्र के एक सदर का नाम मुस्तका इंतजामिया कमेटी के स्टेज में मौजूद हजरात के सुपुर्द करें, ताकि कोई भी सवाल या किसी तरह की परेशानी का हल उनसे ही रास्ता कायम कर निकाला जा सके। जो हजार है वो हमारे क्षेत्र में मौजूद है, पर उनका नाम हमें मालूम नहीं है कि एक कागज से लिखकर देने की कोशिश करेंगे।
حضرت محدث صدر علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری صاحب صدر مناظرہ ملک پور ہاٹ منتخب کیے گئے اور بریلی مقبول فکر کے حکم مفتی علامہ مفتی محمد حسن منظر صاحب یہ حکم کی حیثیت سے اسٹیج پر کمیٹی کے پاس منتخب صدر حضرات سے گزارش ہے کہ ہم کمیٹی والوں کو یہ مشورہ دیں مہربانی کر کے کہ مناظرہ کا آغاز یا موضوع کی شروعات پٹیک موضوع پر بحث پہلے کس سے شروع کیا جائے. دونوں طرف حضرات سے یہ گزارش ہے کہ ہم لوگ کو کرا دیں. مناظرہ کمیٹی کی طرف سے بتاتا ہوا ہے کہ کس طرح سے آغاز پہلے کیا جائے. تو اس سلسلے میں یہ سوال میں سمجھتا ہوں کہ شرائط مناظرہ میں اس کا جواب ہے، اس لیے کہ اس میں چیلنج کرنے والی جماعت میں شمار کیا گیا. جو چیلنج کرتا ہے اسی کی طرف سے بات ہوتا ہے. اس لیے مناظرہ کمیٹی سے ہماری درخواست ہے کہ ہماری اس بات پر اچھی طرح غور کر کے اور ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنے مناظر کا اعلان کریں اور مناظر کا اچھا موضوع کے بارے میں بھی بالکل صاف اور صحیح بات ہے کہ موضوع مناظرہ جو ادھر سے لے کر آیا تھا مناظرہ کے موضوعات اور دیگر شرائط کو طرح طے کرنے والوں نے اس ترتیب سے موضوع لکھا ہے، اسی ترتیب سے بات آگے بڑھی. اس لیے ایک ہے اس پر بات ہوگی، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر کی. تو میں اپنا مشورہ کمیٹی کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ چیلنج کرنے والے کو پہلے بات کرنے کا حق ہوتا ہے کہ وہ مستحق ہے اور موضوع مناظرہ کی ترتیب جس انداز میں رکھی گئی ہے اس ترتیب کو محفوظ رکھنا بھی ضروری ہے. اس اعتبار سے مناظرہ کمیٹی میری بات پر غور کرنے اور جلد سے جلد ہمیں اجازت دیں کہ مناظرے کا آپ لوگ سب جو کمیٹی والے ویسے رہیے گا تو کیسے کام چلے گا بھائی؟ آپ ہی لوگ تو تیار لگا. آپ عوام سے گزارش ہے کہ آپ کسی بھی تقریب میں نعرہ بازی یا شور بازی اس طرح کچھ نہ کریں. برائے مہربانی کسی طرح کا کوئی آواز نہیں ہونا چاہیے، نہیں تو شرائط سے پڑھ سکتے ہیں آپ، سنا بھی دیا جائے گا آپ لوگوں کو.
नहीं है यहाँ गौरवा नहीं कहना नहीं गौरवा काम का पर सारे बातें के पूरा किया गया है और हमारे लोगों और हमारे मकसद से सीखे थी हम और आप पूरी तरह से आए हैं। मुझे सिर्फ एक ही बात करनी है, अभी हमारे मोहतरम ने एक बात कही कि बात कहाँ से शुरू हो और कौन सी सिलसिले का आगाज है। उन्होंने कहा कि हम चैलेंज देने वाले बात हैं और चैलेंज देने वाले को पहले ये बात शुरू करने का हक होता है। तो मैं इस सिलसिले में यह करना चाहूँगा कि अगर किसी चैलेंज की बात है तो सबसे पहला चैलेंज जनता और सबसे पहला चैलेंज मौलाना साहिब साहब और मौलाना मंसूर आलम साहब ने जहाँ सरजमी ने कागज पत्थर ने दिया था उसके जवाब में आपने जलसा किया था। तो सबसे पहला चैलेंज हमारा हुआ। तो इसका मतलब ये कि हक हमें पहुँचता है कि हम इस मुनाजरे का आगाज करें। यह हमारी राय है। बाकी कमेटी के हजरात हमारी इस राय पर संजीदगी से गौर फरमाने की इंतजार आता है। पहले जिसने मुनाजरे का आगाज किया जाए तो दोनों तरफ से आप कानून के सामने जो मशवरा आया तो दोनों में हम कमेटी वालों को इत्तेफाक नजर नहीं आ रहा है। इसलिए कमेटी अपना ये फैसला लेती है कि दोनों कमेटी के सचिव महोदय के सामने हम लोग टॉस करेंगे और जिनका टॉस में आएगा उनसे ही आगाज किया जाएगा। इंतजामिया कमेटी के सेक्रेटरी महोदय द्वारा टॉस किया गया, जिसमें ये तय पाया कि पहले आगाज अपने से पिछले देवती तो की तरफ से आप तमाम सुनने वाले हैदराबाद से बार बार अपील की जाती है, चाहे वो देवती मकसद फिक्र के हो या भी, अगर किसी ने भी शोर चलाया किया, शोर मचाया तो आप खुद जिम्मेदार होंगे। प्रशासन आपसे सच्ची से जीता जाएगा। इसलिए आपसे बार बार गुजारिश है कि आप भी सुने, समझें और जानें। अगर किसी भी तरह की अगर आप शोर चलावा क्यों चलावा करते हैं तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। इसलिए ये इंतजाम आपके लिए क्या किया है, ये आपके लिए है। आपकी पूरी तवज्जो चाहता हूँ। किसी भी तरह की आप लोग परेशानी बोलना है, मुझे पुलिस प्रशासन बोले थे सब आपके इर्द गिर्द हैं। तो इसलिए तमाम हजरात से गुजारिश है कि आप हमसे इंतजार करिए, किसी के भी स्पीच पर तकरीर पर नारेबाजी न करें, बड़ा मेहरबानी हो। लीजिए बाकी का कार्यक्रम हाजी मोहसिन साहब को कमेटी के सदस्य हो, इनसे सुनिए।
सामयिक हजार से गुजारिश है और सख्ती से ये गुजारिश है कि दर्ज नंबर 11 में साफ तौर पर लिखा गया है कि इंतजामिया कमेटी या महकमा की तरफ से ये वादे किया जाता है कि गुफ्तगू शुरू होने से खत्म होने तक मजमा और इसके आसपास में किसी किस्म की नाराबाजी, ताली लगाना, आपस में सुनो जरा करना, अगर हर ऐसे काम करने से परहेज करें जो कोई को हंगामा का सबब हो। अगर कोई ऐसा करते हुए पाया गया तो अमन और सकून का ख्याल करते हुए उससे सख्ती से निपटा जाएगा। इसलिए आप तमाम भावी नजात से गुजारिश है कि आप लोग सिर्फ सुनने का हक रखते हैं, समझने का हक रखते हैं, ताली बजाने का हक नहीं रखते, किसी के पक्ष में नाराबाजी करने का हक नहीं रखते। देवबंदी मकतबे फिक्र के उलमा हज़रात से गुजारिश है कि आपको 5 मिनट का वक्त दिया जाना है, जिसके तहत आप कुरान करीम की तिलावत करें। आप लोग बहुत इत्मीनान के साथ अच्छी लगता है कि किसी का शोर हंगामा, तालियां लगाना ऐसा न करें। यह काम में शुरू है और वो शख्स आ गया कि आपको बहुत अच्छी चीज का खुश है। इसका आगाज करने के लिए मैं नाजनाई पेश कर रहा हूँ जनाब हमारा कारी मंसूर आलम साहब का। कारी मंसूर आलम साहब का तशरीफ जाएं और तिलावत कलाम पाक से इस मस्जिद का आगाज होता है। बारे सबको
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سب اس کی دعا کریں کہ بہت ہی خیر و خوبی کے ساتھ یہ کام سر انجام پائے. اس کے لیے ہم سب دعا کریں. اللہ آپ نے دو چیزوں کا سوال کیا تھا کہ مناظرہ کیسے کرایا جائے اور کسی اس کے سلسلے میں جواب آپ نے صدر سے مانگا تھا، مگر اس صدر کے نام کا اعلان تھا. انہوں نے اب اپنی رہنمائی فرمائی، انہوں نے مشورہ نہیں کیا. خیر، یہ بات میں اس لیے کمیٹی سے عرض کر رہا ہوں کہ آئندہ اس چیز پر غور نظر رکھیں، صدر کا جواب نہ کریں اور مطابق سے جواب نہ دیں. اب میں اپنی طرف سے حضرت علامہ مولانا عارف فقیر احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ گرام سے زمانے جلد سے جلد ارتقاء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يخدعون إلا أنفسهم
تلاوت قرآن حکیم کے مناظرے کا آغاز ہو چکا ہے. میں اپنے تمام برادران اسلام سے گزارش کرتا ہوں کہ نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ امن امان کو برقرار رکھتے ہوئے صحیح اور غلط کا فرق سمجھنے کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے غور سے دونوں طرف کے مناظرین کی گفتگو کو سماعت کریں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی امن امان کے ساتھ حق کو سربلندی عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الكرام وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وأرنا الباطل باطلا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا أقمنا على السنة والجماعة فإذا توفيتنا فتوفنا عليها. وصلى الله تعالى وسلم وبارك على حبيبه ورسوله وخير خلقه وقاتل رزقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين ومع ربنا. اب اس کے بعد جو ادھر ہوگا وہ ہوگا مناظر کا اعلان. اس وقت کا مقابلہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مستقبل معاملہ کا میٹنگ ملک اور دونوں پریزیڈنٹ کے سچیو سیکرٹری کو بیٹھا کر اور ہم لوگوں کی کمیٹی کے سارے لوگ بیٹھ کر اتفاق رائے سے یہ طے پایا ہے جسے اس اسٹیج سے دونوں پریزیڈنٹ کو سنا دینا ہم لوگوں کے لیے، ہم کمیٹی والوں کے لیے لازمی ہے. جو ہم لوگوں نے اس مناظرے کے فیصلے پر طے کیا ہے، میں چاہوں گا دونوں پریزیڈنٹ کے حضرات سے کہ وہ سروسمتی سے سہیوگ کمیٹی نے دونوں پক্ষوں پر نمن شرطوں کے تحت مناظرہ کا سنچالن ایوم سماپن کے لیے لاگو کیا. جو شرطیں نمن ہے: گزشتہ مارچ 2005 کی بیٹھک میں پارک موضوعات میں سے ہر ایک موضوع پر دونوں پক্ষوں سے
दोनों पक्षों के स्पष्ट जवाब पर ही फैसला किया जाएगा। कुरान व हदीस की रोशनी में कमेटी जिस पक्ष के जवाब से संतुष्ट होगी, कमेटी ही उसके जीत व हार का ऐलान करेगी और कमेटी हारने वाले पक्ष से लिखित रूप में इकरारनामे पर इकरार करने की बात कलमबंद कर लेगी। यदि बरेली पक्ष की हार होती है तो मोहम्मद नूर सरवर सेक्रेटरी बरेली जैसे मस्जिद निम्न 3 बरेली उलमाओं से लिखवा कर देंगे। उन 3000 का नाम इस प्रकार है: मौलाना मोहम्मद गुलाम यासीन साहब, मौलाना मोहम्मद इमाम अख्तर साहब, मौलाना मोहम्मद मुफ्ती मोहम्मद मतीउर रहमान साहब। यदि देवबंदी पक्ष की हार होती है तो मोहम्मद जावेद आलम निम्न 3 देवबंदी उलमाओं से लिखवा कर देने के लिए जवाबदेह होगा। उन उलमाओं का नाम इस प्रकार है: मौलाना इकबाल साहब, मुफ्ती निसार खालिद साहब, मौलाना मोहम्मद मंजूर साहब। लिखित लेने का सारा काम स्टाफ पेपर पर होगा। सामीन हजरात से ये गुजारिश है कि पहले जो स्टेज से आप लोगों से गुजारिश की गई उसको मैं दोबारा फिर कह दूं कि आप लोग दोनों पक्ष के सामने कहीं भी चूहो चला ना करें, नाराबाजी ना करें, ताली ना लगाए, इससे कि इससे हमारे जो इंतजाम कमेटी के वॉलंटियर्स हैं या प्रशासन के जो लोग हैं वो आपके साथ सख्ती से पेश आएगा, उसका जवाब है कमेटी नहीं होगी, आप उसका जवाब से खुद होंगे। अब कमेटी हफ्ते बजे की देवबंदी से गुजारिश करती है कि मौजूद के पहले मौजूद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है या नहीं, कुरान और हदीस की रोशनी में और फराइज के मुताबिक सामीन के सामने अपनी बात रखें। देवबंदी मकतब फिक्र के सदर की हैसियत से देवबंदी मकतब फिक्र के मुनासिब की हैसियत से हज़रतुल अल्लाह मौलाना सैयद साकिर हुसैन साहब बयानी साहब बरकातहू का नाम मैं पेश करता हूँ। वो आकर गुफ्तगू यहाँ फरमाए और मुनाज़रे का कुरान पाक की तिलावत के बाद और फिर उनकी गुफ्तगू से यह आगाज होगा। हज़रत मौलाना सैयद साकिर हुसैन साहब बयानी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, कमेटी मुनाज़रा कमेटी के अरकान और जनाब हकम
دونوں فریق کے صدر محترم معزز علماء کرام، اس وقت مناظرے کے سلسلے میں آغاز کرنے کا مجھے حق دیا گیا ہے اور اسی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے میں آپ سب کے سامنے کھڑا ہوں۔ مناظرہ کمیٹی نے اور دونوں طرف کے ذمہ دار علماء نے شرائط مناظرہ اور موضوع مناظرہ تحریر کیے ہیں، طے کیے اور شرائط اور موضوع کے دائرے ہی میں دونوں فریق کو گفتگو کرنی ہے۔ تو چونکہ شرائط مناظرہ کی کافی میرے پاس بھی موجود ہے، 5 شرائط کی طرف جو خصوصیت سے متوجہ کرنا ہے تاکہ حاکم حضرات اور دیگر علماء کرام اس کی پابندی دونوں فریق سے کرائیں گے، اور اگر میں بھی اس سے ادھر ادھر ہٹنے لگوں تو ان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ مجھے بھی پابند کریں گے۔ مناظرے کی ایک دفعہ ہے، دفعہ نمبر 12۔ میں چاہوں گا کہ مناظر اور صدر محترم اور کمیٹی کے ذمہ دار افراد اس پر ذرا ایک بار اور نگاہ ڈال دیں تاکہ یہ شرط بھی اس وقت مستحضر ہے۔ شرط نمبر 12 ہے، پہلے اصل مسئلے پر قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو ہوگی، اس کے بعد کسی شخصیت یا کتاب پر بحث ہوگی۔ موضوع مناظرہ کے سلسلے میں اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ ہر مناظر قرآن مقدس اور حدیث پاک کو دلیل کے طور پر پیش کرے گا، یا اگر اس مناظر کے موقف پر دوسرا فریق کوئی حدیث یا کوئی قرآن مقدس کی آیت بطور شبہ اور نکال کے پیش کرتا ہے تو اس شبہ کو دور کرے گا۔ کسی شخصیت یا کسی فریق کی کتاب کے حوالے سے کوئی بات شروع میں نہیں ہوگی، جب مسئلہ صاف ہو جائے گا اور حدیث و قرآن سے ایک فریق کا موقف واضح ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر یہ حق پہنچے گا کہ حدیث و قرآن سے جب موقف واضح ہو گیا اور مسئلہ اس حد تک سامنے آ گیا تو پھر دوسرے فریق کی کتاب سے اگر کوئی شبہ کوئی اشکال پیدا ہوتا ہے اس موقف پر تو پھر وہ کتاب یا وہ شخصیت بحث میں آئے گی۔ لیکن یہ مرحلہ جب آئے گا کہ جب پہلے مسئلہ قرآن مقدس سے اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہو جائے، واضح ہو جائے۔ اب موضوع مناظرہ کے سلسلے میں سب سے پہلے نمبر 1 پر جو موضوع ہے وہ یہ ہے، اسے بھی آپ مستحضر کر لیں کہ گفتگو اسی موضوع کے دائرے میں ہی ہوگی اور اس موضوع سے ہٹ کر کوئی فریق کسی طرح کی کوئی گفتگو نہیں کرے گا۔ اگر کوئی حل سے مبحث کرتا ہے تو دونوں فریق کے صدر حضرات کی ذمہ داری ہوگی اور کمیٹی کی اور حکم کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ پر وقت روک دے اور پابند بنائے
اندر ہی بات کرے، خلق سے مبحث نہ کرے، تاکہ مسئلے کی تہ تک پہنچنے میں اور حقیقت کا سراغ لگانے میں نہ الجھن پیش آئے اور نہ زیادہ وقت ضائع۔ نمبر 1 موضوع ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں یا نہیں۔ اس موضوع کے سلسلے میں میں اپنا موقف اور اپنی جماعت کا موقف قرآن مقدس اور حدیث پاک کی روشنی میں واضح کر دیتا ہوں۔ ہمارا موقف، ہماری جماعت کا موقف قرآن مقدس اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ ہے کہ آئے تو جہاں سروری کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے آخری پیغمبر ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے یہاں ضروریات دین میں سے ہے۔ دین کی ایسی بدیہی اور واضح حقیقتوں میں سے ہے کہ اس کے نہ ماننے اور اس کا انکار کر دینے کے بعد کوئی شخص مسلمان نہیں رہ سکتا ہے۔ اگر کوئی جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر نہیں مانتا تو اس شخص کے مسلمان ہونے کو ہم تسلیم نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ عقیدہ قرآن اور حدیث نے اتنا واضح کر دیا ہے کہ ہر مسلمان کو اس کا علم ہے اور ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ مسلمان ہی اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ وہ سروری کائنات آقائے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا اقرار کرے، اس عقیدے پر یقین رکھے۔ الحمدللہ تعالی ہمارا اور ہماری جماعت کا موقف بالکل کھلا ہوا اور واضح ہے اور اس میں ایک فریق کی حیثیت سے، کیونکہ اس موضوع میں میں ایک فریق ہوں، ایک فریق کا ترجمان ہوں، اس لیے میں واضح طور پر اور کھلے لفظوں میں اپنا موقف بیان کرنے کا حق فریق کو ہوتا ہے۔ وہی اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ اور اپنا موقف واضح کرتا ہے۔ دوسرے فریق کا موقف دوسرا فریق نہیں متعین کر سکتا، اس لیے میں دوسرے فریق کا عقیدہ کیا ہے، ان کا موقف کیا ہے، کیا وہ کہنا چاہتے ہیں اس سلسلے میں نہیں کر سکتا، یہ وہ خود واضح کریں گے اور بتائیں گے۔ لیکن اس موضوع کے سلسلے میں جو نمبر 1 پر موضوع ہے، اس میں ایک فریق ہونے کی حیثیت سے میں نے اپنا موقف واضح کر دیا۔ قرآن مقدس سے بھی، احادیث مبارکہ سے بھی، امت کے اجماع سے بھی اور عقل اور قیاس کی روشنی میں بھی عقیدہ یہی ہے، یہی ہونا چاہیے کہ ہمارے آقا اور مولا سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلے نبوت کو اللہ تبارک و تعالی نے بند کر دیا ہے، موقوف کر دیا ہے۔ اس لیے آپ سلسلے رسالت کی آخری کڑی ہے اور قصر نبوت کی آخری عید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے فصل کو اور فصل کو اس آخری
اس سلسلے کی احادیث اتنی زیادہ ہیں کہ محدثین نے، اکابر علماء محققین نے ان کو متواتر مانا ہے، قطعی مانا ہے۔ دلائل کے سلسلے میں جب مطالبے ہوں گے اور اس وقت میں انشاءاللہ العزیز قرآن مقدس کی آیات اور احادیث مبارکہ تفصیل کے ساتھ آپ سب کے سامنے پیش کروں گا، تاکہ آپ اس عقیدے کے پیچھے جو قرآن کی صراحتیں ہیں، احادیث پاک کی وضاحتیں ہیں اور اہل سنت والجماعت کی تصریحات ہیں اور امت کا اجماعی فیصلہ ہے، وہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اگر فریق کے مخالف کو ہمارے اس موقف سے انکار ہوگا، اتفاق نہیں ہوگا، اگر فریق کے مخالف کا عقیدہ کچھ اور ہوگا، تو یہ حق انہیں پہنچتا ہے کہ وہ اپنا موقف متعین کریں اور اس سلسلے میں ان کا کیا عقیدہ ہے یہ وہ واضح کریں۔ ان کے عقیدے اور ان کے موقف کو میں ڈر نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ اس عقیدے سے اتفاق کرتے ہوں اور اسی عقیدے کا اعلان کرتے ہوں تو اس سلسلے میں ہمارا ان سے مطالبہ ہوگا کہ حدیث پاک میں کچھ ایسی باتیں بھی آئی ہیں جو اس عقیدے سے ٹکراتی ہوئی بظاہر نظر آتی ہے، تو جب ان کا بھی موقف یہی ہوگا اور وہ بھی اسی سے اتفاق کریں گے تو غریب سے مخالف سے ہمارا پہلا مطالبہ ہوگا کہ ان حدیثوں اور روایتوں کے بارے میں جو بظاہر اس عقیدے سے ٹکراتی نظر آتی ہیں ان کے بارے میں وہ اپنی وضاحت پیش کریں گے کہ ان حدیثوں کا کیا ان کے نزدیک مطلب ہے اور وہ کیا جواب رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں تفصیل میں کثیر ہاتھ میں لیے ہوئے ہوں۔ یہ قرآن مقدس کی ممتاز ترین اور معتبر تفسیروں میں سے ہے۔ صاحب تفسیر میں کثیر سورہ طلاق کی آخری آیتوں کے تفسیر کے ذریعے ایسی روایتوں کا ذکر فرماتے ہیں جس سے اس عقیدے کے سلسلے میں شبہ پیدا ہو جاتا ہے اور یہ شک لگ جاتا ہے کہ اللہ سے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کیسے ہوں گے جب یہ بات بھی حدیث میں ہے، تو اس حدیث پاک کا کیا جواب ہوگا؟ وہ حدیث جو بظاہر حدیثوں میں تو روایتوں سے پیدا ہونے والے اس سال کو دور کرنے کی کوشش کریں گے اس صورت میں جبکہ وہ اللہ کے آخری پیغمبر سرور کائنات آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہوں۔ اگر ہمارے موقف سے انہیں اتفاق ہوگا تو پھر وہ جواب دیں گے، اور ہاں اگر ان کو اس موقف ہی سے اتفاق نہ ہو، وہ کوئی اور عقیدہ رکھتے ہو، تو پھر وہ اس کی وضاحت کریں گے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہم ان کے عقیدے سے اتفاق نہیں کرتے۔ وہی
اور جو اس عقیدے پر شبہ پیدا کرتی ہے وہ یہ تفسیر ابن کثیر میں علامہ محدث حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں. میں انہیں پڑھ کر سنا دے رہا ہوں تاکہ میری بات کا بدل محسوس کریں اور کوشش کریں کہ قرآن اور حدیث کے دائرے میں بات ہو اور قرآن و حدیث سے گریز نہ کرنے پائے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت نقل کی گئی ہے. وقال ابن جرير حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى سبع سماوات ومن الأرض مثلهن قال لو حدثتكم بتفسيرها لكفرتم وكفركم تكذيبكم بها. وحدثنا ابن حميد قال حدثنا يعقوب بن عبد الله بن سعد الأمي الأشعري عن جعفر بن أبي المغيرة الخزاعي عن سعيد بن جبير قال رجل لابن عباس الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن الآية. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما يؤمنكم إن أخبرتكم بها فسكتوا. وقال ابن جرير حدثنا عبد بن علي ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. قال عمرو قال في كل أرض مثل إبراهيم ونحن ما على الأرض من الخلق. وقال ابن المثنى في حديثه في كل سماء إبراهيم. وروى البيهقي في كتاب الأسماء والصفات هذا الأثر عن ابن عباس بأبسط من هذا. وقال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا عبيد بن غنام النقعي قال أخبرنا علي بن حكيم قال حدثنا شريك عن عتائب السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. قال سبع أرضين في كل أرض نبي كنبيكم وآدم كآدمكم ونوح كنوح وإبراهيم كإبراهيم وعيسى كعيسى. ثم رواه البيهقي من الحديث الأرض مثلهن. قال في كل أرض نحو إبراهيم عليه السلام. ثم قال البيهقي هذا إسناد عن ابن عباس صحيح. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک نہیں متعدد کے ساتھ ایک کتاب کے اندر نہیں کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث آئی ہے جس کو حضرت امام بہقی جیسے محدث نے بے نظیر محدث نے تصحیح کے ساتھ نقل کیا ہے
کہ روایت کی سند بالکل کھڑی ہے اور یہ حدیث ہے، اور اس حدیث میں یہ آیا ہے کہ حضرت رسول اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ زمینیں صاف ہیں، جس طرح صاف آسمانیں ہیں اسی طرح زمینیں بھی صاف ہیں، اور اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہر زمین میں نبی ہے، جیسے اس زمین پر میں نبی ہوں، جیسے تمہارا نبی اس زمین پر ہے، اسی طرح باقی اور 6 زمینوں میں بھی ایک نبی ہے میری طرح، اور 6 زمینوں میں ایک ابراہیم ہے، جیسے اس زمین پر ابراہیم آئے، اور ان 6 زمینوں کے اندر ایک موسیٰ ہے جس طرح اس زمین پر موسیٰ آئے، اور ان 6 زمینوں میں ایک عیسیٰ بھی ہے جیسے اس زمین پر ایک عیسیٰ آئے۔ یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ اب اس حدیث کی روشنی میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس حبیب آپ آئے جو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر آپ کو بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر۔ اب دوسری زمینوں کے اوپر اگر محمد نام سے اور پیغمبر ہے، ابراہیم نام سے اور پیغمبر ہے، اور عیسیٰ اور موسیٰ نام کے اور پیغمبر ہے، تو جب وہ پیغمبر جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ہے، تو پھر اس صورت میں آپ آخری نبی کیسے ہوں گے؟ اگر یہ حدیث نہیں ہے تو بڑے کے مخالف کے کھل کر اعلان کریں کہ اس کو حدیث نہیں مانتے، یہ جھوٹی حدیث ہے، اور اس بات کا جواب دے کہ اکابر محدثین نے اور فن حدیث کے ماہر اساتذہ نے جو اہل سنت والجماعت کا پیشوا ہے وہ حدیث کو نقل کرتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں، تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ انہوں نے کئی بات ایک مرد بات کیوں نقل کر دی؟ اور اگر وہ یہ مطلب نکالتے ہیں کہ اس حدیث میں ایک پیغمبر ہونے کا تو ذکر ہے، دوسری زمینوں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نام اور ایسا ایک نبی ہونے کا ذکر ہے، اور ابراہیم اور موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام اور تسلیم کا ہونا ثابت ہے، لیکن وہ عیسیٰ اور موسیٰ اور وہ ابراہیم اور محمد جو دوسری زمینوں پر ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں ہے، بلکہ اسی دور میں ہے، اس کے پہلے ہے۔ اگر ایسی کوئی بات اس حدیث میں بتائی گئی ہے اور ان زمینوں کے نبیوں کے لیے زمانے کی بھی تصریح ہے کہ یہ انبیاء جو دوسری زمینوں پر آئے ہیں وہ کس زمانے میں آئے ہیں؟ اگر زمانے کا ذکر دوسری زمین پر آنے والے پیغمبروں کے بارے میں، اس زمین پر آنے والے عیسیٰ اور موسیٰ اور ابراہیم کے بارے میں نہیں کہتا، اس لیے آپ رکھے ہی بات تو اس میں مخالف معاوضہ نہ دینے پائے، کہیں یہ کہہ کر نکالنے نہ پائے کہ ابراہیم تو پہلے زمانے میں آئے تھے، عیسیٰ تو پہلے زمانے میں آئے تھے، موسیٰ تو پہلے زمانے میں آئے تھے، وہ تو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آئے ہیں۔ تو میں اس زمین پر آنے والے عیسیٰ اور موسیٰ کی بات نہیں کر رہا، اس زمین پر آنے والے ابراہیم کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری 6 زمینوں کے اندر آنے والے جس محمد کی خبر کی ہے، اور جس ابراہیم کی خبر کی ہے، اور جس موسیٰ کے بارے میں بتایا ہے، کیا اللہ کے نبی نے اس کے زمانے کا تعین کر دیا ہے؟ اگر تعین قرآن نے ہی کیا ہے، حدیث نے ہی کیا ہے، تو آپ اس کا تعین کریں، اور اگر آپ تعین کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس میں 3 قسم کا استعمال ہے، باقی 6 زمینوں پر آنے والے محمد، اس زمین پر آنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آ چکے ہیں یا آج کے زمانے میں آ چکے ہیں، اور یا آج
میں فریق مخالف سے عرض کروں گا کہ وہ زمانے کی قید اور اس کا تعین کرنے والا کوئی نص صحیح پیش کریں گے، قرآن مقدس میں کوئی آیت مبارکہ پیش کریں گے، حدیث پاک سے کوئی حدیث نقل کریں گے، اور اگر کوئی حدیث نقل نہیں کرتے اور عقلی کوڑا دوڑاتے ہیں تو پھر یہ بتانا ہوگا ان کو کہ عقل اللہ نے صرف انہیں کو دی ہے اور کسی کو نہیں دی ہے، یا پھر عقل کے استعمال کرنے کا حق صرف انہیں کو ملا ہے اور کسی دوسرے کو نہیں ملا ہے۔ اگر ایسی کوئی دلیل ان کے پاس ہے کہ ایک دنیا میں صرف عقل ان کے پاس ہے اور باقی سب کے عقل ہے، یا اس دنیا میں انہیں کو حق کیا ہے اللہ رسول نے کہ وہ اپنی عقل سے جس آیت کو چاہے بڑھا دے اور جس آیت کو جس حدیث کو چاہے خاص رکھ دے، تو یہ حق ان کو کہاں سے ملا ہے، کس نے ان کو دیا ہے، اور اس حق کی نشاندہی کریں گے۔ اور اگر یہ سب کچھ نہیں کرتے تو پھر ان کو اتنا مسلم کرنا ہی پڑے گا کہ اس حدیث سے جو صبح لگتا ہے اس ضروریات دین والے عقیدے پر، اس اجماعی عقیدے پر، اللہ کی پیغمبر صدر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر جو ظاہر اس روایتی روشنی میں شک پیدا ہوتا ہے، اس شک کو دور کرنے کی صورت ان کے پاس کیا ہے؟ انشاءاللہ العزیز ہماری یہ باتیں اگر آپ کے ذہن میں رہیں گی اور آپ موضوع مراقبہ شرائط مراقبہ کو اچھی طرح سے ہم نشین کریں گے تو فریق مخالف کو قرآن دینے کی کوشش کریں گے، اور آج انشاءاللہ العزیز اس پہلے موضوع میں فیصلہ ہو جائے گا کہ فریق مخالف حدیث و قرآن سے کہاں تک اپنے عقیدے کو ثابت کر سکتا ہے اور کہاں تک ان کو حدیث و قرآن کا علم ہے۔ آپ پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنے وقار کے ساتھ ماحول کو سنجیدہ رکھتے ہوئے کسی طرح کی کوئی استعارگی نہیں اور کسی طرح کی کوئی حسن نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آج ہم کو علم کے سمندر میں گوتا لگانا ہے اور حقیقت کے موتیوں کو تلاش کر کے نکالنا ہے تاکہ آج پوری دنیا میں دیکھا جائے کہ علم کہاں ہے، حقیقت کہاں ہے، قرآن کہاں ہے اور حدیث رسول کہاں ہے۔ انشاءاللہ یہ باتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے اگر ذہن میں رہے گی اور حکم مستحکم میں اور کمیٹی والوں نے اگر اس کو ذہن نشین کر لیا تو انشاءاللہ دیر نہیں لگے گی کہ حقیقت آپ کے سامنے آئینے کی طرف سے آ جائے گی کھل کر۔ میں نے اپنا موقف آپ سب کی خدمت میں عرض کر دیا ہے اور فریق مخالف کو موقف بیان کرنے کے لیے ان کو خود حق ہے، ان کا کیا موقف ہے وہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اگر ہمارے بیان کے ہوئے موقف سے اتفاق کرتے ہیں تو ان کو پھر یہ شبہ اور اس روایت کے سلسلے میں وضاحت کرنی ہوگی، اور اگر اس موقف سے اختلاف رکھتے ہو تو پھر وہ اپنا موقف کیا ہے وہ بیان کریں۔ میرے بھائیوں، یہ چند ابتدائی گفتگو پہلے شروع کرتے ہوئے پہلے موضوع کو ٹچ کرتے ہوئے عرض کرتی ہے، اور انشاءاللہ اس سلسلے کی باتیں سلسلے وار آپ سب کی خدمت میں آتی رہیں گی۔ ایک بات اور عرض کروں، میں کیونکہ مریض آدمی ہوں، میں بہت دیر تک کھڑا نہیں مل سکتا، اس مجبوری کے تحت آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں کرسی پر بیٹھ کر گفتگو کروں گا، اور آپ میری معذوری کو امید ہے کہ قبول فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ میں کمیٹی کے ذمہ داروں سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے نزدیک ویڈیو کا استعمال کرنا ناجائز ہے، اس وجہ سے ہمارے لیے ویڈیو استعمال نہ کیا جائے، بلکہ آ کر کے بھی آپ جانے کے لیے ان سے پوچھ کر استعمال کرنا ہوگا۔ پھر میں دوبارہ صاف واضح الفاظ میں کہہ دینا چاہتا ہوں
کہ ویڈیو کیمرے کا استعمال ہمارے لیے ناجائز ہے. ہم اپنے لیے اس کے استعمال سے منع کرتے ہیں. کمیٹی والے براہ کرم کے سلسلے میں اس میں شرح کا معاش و لحاظ کریں. اب طریق آخر کا کیا موقف ہے وہ ان سے پوچھ لیں. اگر اجازت ہے تو ان کے لیے آپ جو چاہیں کریں. اب میں سب سے پہلے عرض کروں گا کہ مناظرے میں شرط یہ لکھی ہے کہ ہر مناظر کو 30 منٹ کا وقت ملے گا، مگر یہاں پر کچھ زیادہ ہی وقت ہو گیا. اس لیے اس بات کی رعایت پہلے ہی رکھی جائے اور کمیٹی والے الارم بجا دیں اس بات کا کہ وقت ختم ہو گیا. اب میں اپنی طرف سے اور تمام اہل سنت کی طرف سے اپنے مناظر حضرت علامہ مفتی مطیع الرحمان صاحب کا نام اس حیثیت سے پیش کر رہا ہوں کہ اس علاقے کے جانے مانے اور جیاد عظیم ہیں. ان کا علمی مرتبہ بھی ہے. مناسب ہے کہ یہاں کے لوگوں میں وہ اپنی بات آسانی سے پہنچا سکیں گے. اس لیے وہ تشریف لائیں اور 30 منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو پائے تمام تک پہنچائیں. السلام علیکم. کھمبا سائڈ ہو جائے تو کھمبا تو وہاں کرے گا تو کھمبا تو آنا ہی نہیں. ذرا سا سائڈ کرنے سے ادھر پھنکا ہو جائے گا. ادھر گڑبڑا جائے گا. نہیں 500 اٹھے تھے ٹھیک ہے تو آپ کرا جائے مین جہاں بھی ہے یہ سن کر ان کا دماغ کا انتقال ہو گیا ہے. مائکرو فون کا جو ہے نا نور عالم صاحب سے باہر آ کر ملے. نور اسلام صاحب سے کوئی مائکرو فون ڈالے تو بات لگے تو نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد. مناظرے کا موضوع ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے یا نہیں. مجھ کو اور فريق مخالف کو دونوں کو یہ بتانا ہے کہ ان کے عقیدے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے یا نہیں. اور یہ بتانے کے بعد قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کرنا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہے یہ قرآن کی کتاب حدیث کی کس کتاب ہے, تفسیر کی کس کتاب ہے, عقیدہ جو اجماعی ہو عقائد کی جو کتابیں ہیں ان میں سے کس کتاب میں ہے. کتابوں کی روشنی میں اپنی بات ثابت کرنی ہے. موضوع صرف یہی. پھر الفاظ آپ سن لیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے یا نہیں. موضوع آج کا صرف یہی ہے کہ آخری نبی ہے یا نہیں. تو ہماری ذمہ داری ہوگی کہ ہم یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. اس کا ثبوت قرآن میں یہاں ہے, تفسیر میں یہاں ہے,
حدیث میں یہاں ہے، امت کا اجماع یہاں نقل کیا گیا، جب یہ ثابت کر دے تب اس کے بعد ہم کو حق ملے گا کہ ہم یہ کہیں کہ فلاں کا حق نے اس کے خلاف فلاں جگہ لکھا ہے۔ کسی شخصیت پر یا کسی کی کتاب پر گفتگو بات حضرات، یہ مناظرے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم بھی وہی بات کریں، آپ بھی وہی بات کرو تو مناظرہ ہے۔ اگر ہم بھی کہیں کہ دل ہے، آپ بھی مانتے ہو دل ہے، تو مناظرہ کا ہے کہ ہوگا؟ ہم بھی کہیں کہ رات ہے، آپ بھی کہتے ہو رات ہے، تو مناظرہ کا ہے کہ جیسے یہی مناظرہ ہو رہا ہے، ہم اس کو مناظرہ کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہو مناظرہ کی کوئی جگہ ہی نہیں۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ مناظرہ نہیں ہے یہ، بلکہ یہ کوئی دوسری چیز ہے، تب بات آگے بڑھے کہ ہم کہیں گے یہ مناظرہ ہے، اسی لیے مناظرہ ہے، اس کی سزا قبول کیا ہے، اور دوسرا کہے گا نہیں مناظرہ نہیں ہے اس لیے نہیں ہے، اس کا قبول کیا۔ اگر دونوں کا اتفاق ہو جائے کسی بات پر تو اس سے مناظرہ ہوتا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے طریقے مخالف نے کھڑے ہو کے دعویٰ کیا کہ ہمارے عقیدے کے مطابق اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ یہ انہوں نے کہا کہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی اجماع محبت ہے، مگر قرآن کریم کی وہ آیت جس سے اللہ کے پیارے نبی کا آخری ہونا ثابت ہوتا ہے، اللہ کے رسول کی وہ حدیث جس سے یہ ثابت ہو کہ اللہ کے رسول آخری نہیں ہے، یا اجماع امت کی وہ نقل جس میں لکھا ہو کہ اس پر اجماع ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے، یہ انہوں نے ابھی تک نہیں دکھا، یہ ان کے ذمہ بات ہے۔ ہمارے نزدیک اہل سنت و جماعت کے نزدیک اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ آخری نبی ہیں، اور یہ صرف ہمارے نزدیک نہیں، اللہ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا اور قرآن میں پدھارے فرما دیا۔ یہ دیکھیے قرآن کریم، قرآن کریم میں یہ 22واں پارہ ہے، سورہ احزاب ہے، اور آیت نمبر ہے 40۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ولكن رسول اللہ وخاتم النبيين، یہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے۔ یہ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اس آیت کی تفسیر جو مفسرین نے لکھی ہے، اب آپ کو سماعت فرمائیں ایک تفسیر سراج منیر جس 3 صفحہ 252 نکالا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے تفسیر سراج منیر جس 3 صفحہ نمبر 252 سے لکھتے ہیں خاتم النبیین اے آخرہم الذی ختمہم۔ اس آیت کا معنی ہوا کہ سارے نبیوں کے آخر، جنہوں نے آ کر سارے نبیوں کی نبوت پر مہر لگا دی، اب آخری نبی ہے، اب کوئی نبی اور آنے والا نہیں۔ آگے فرماتے ہیں
امام بخاری الغزالی في آخر كتاب الاقتصاد أن الأمة فهمت من هذا اللفظ ومن قرائن أخباره صلى الله عليه وسلم أنه أفهم عدم نبي بعده أبدا وعدم رسول بعده أبدا وأنه ليس فيه تعطيل ولا تخفيف. فرماتے ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب الاقتصاد میں یہ فرمایا جب اس لفظ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کے قرائن سے امت نے یہ سمجھا، پوری امت سے سمجھا، کیا سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سمجھایا کہ آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد اور کوئی رسول نہیں آئے گا. اس آیت میں نہ تو کوئی تعویل ہو سکتی ہے اور نہ تو اس آیت میں کوئی تخلیق ہو سکتی ہے. یہ نہیں کہ اس آیت میں آخری نبی کا مانا نہ ہو، کوئی اور مانا نہ ہو، ایسا ہے ہی نہیں. یہ نہیں کہ نبی ہمارے پیغمبر آخری ہے 50 نبی کے اعتبار سے، 100 نبی کے اعتبار سے، اس زمین کے نبی کے اعتبار سے، اس آسمان کے نبی کے اعتبار سے کچھ نہیں. نہ تو تعبیر ہے اور نہ تو تفسیر ہے. ہمارے نبی اگر اس طرح آخری نبی ہے، ہمارے نبی کے بعد اور کوئی نبی آئے گا ہی نہیں. جب اللہ نے فرما دیا ہے تو آ سکتا ہی نہیں. اس لیے کہ اللہ کی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی ہے، غلط نہیں ہو سکتی ہے. اللہ نے قرآن کریم میں کہا. اب یہ دیکھیے دوسری تفسیر اصلاح جس دن صفحہ 263. دیکھیے فرماتے ہیں آیت کریمہ رقم کہتے بلاکس رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی. وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. فرماتے من ہو، اللہ جو ہر چیز کا جاننے والا ہے اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، اللہ تو تمام چیزوں کا جاننے والا ہے، اور ان تمام چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے من ہو کہ اللہ نبیہ بعدہ، یعنی اب اللہ کے پیارے نبی کے بعد کوئی اور نبی نہیں آیا. ہمارے سرکار کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. اور جب اللہ نے فرما دیا یقیناً اب کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ نبی کوئی پیدا ہو جائے تو اللہ کی بات جھوٹی ہو جائے، اور اللہ سچا ہے، اللہ کا کلام سچا ہے. اس لیے ہمارے آقا مولا کی صدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی پیدا ہو ہی نہیں سکتا. یہ لیجیے اب وہ تیسری تفسیر جلالین شریف جو موجود ہے اس کے حاشیے میں بھی لکھا ہوا ہے صفحہ 355. یہ دیکھیے قرآن کریم کی تفسیر جلالین، یہ تربیات کی سب سے پہلی تفسیر ہے. اس کو پڑھے بغیر کوئی مولی ہوتا ہی نہیں، کوئی مولی نہیں، چاہے ہماری جماعت کا ہو ان کی جماعت کا ہو، کیونکہ یہ ترجمے کا ہے. اس کے حاشیے کے خاتم النبی کے سلسلے میں جمع لا نبی آباد نبی نا لقوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقوله عليه السلام لا نبي بعد. ترجمہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت نے فرمایا ہے کہ ہمارے نبی کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے. اور خود اللہ کے نبی نے فرمایا ہے لا نبی بعدی، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے. اور آگے فرماتے ہیں عمر قال بعد نبینا نبی، اگر کوئی کہے کہ ہمارے نبی کے بعد پھر نبی ہے، پھر نبی پیدا ہوگا، تو فرماتے یہ بات ہے وہ ایسے آدمی کو کافی کہا جائے.
बार बार आप लोगों से सजा की जा रही है जनाब हजरात कि सिर्फ तकरीब में आप जितने भी हजरात आए हैं किसी भी तरह की शोर शराबा न करें। बार बार इल्तिजा और गुजारिश हो रही अध्यक्ष की तरफ से और की तरफ से सभी की तरफ से। अरे हमने वादा बना कर बिल्कुल खामोशी के साथ सुनिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए फरमाते हैं नन सारा बादा नबी है न नबीयों, जो कहे कि हमारे नबी के बाद फिर नबी होगा रुका करो, उसको काफी समझा जाएगा इस्लाम में। क्यों? जब हम करा नक्शा, इसलिए कि उसने पुराने करीम का इनकार कर दिया। और आगे फरमाते हैं वो कमाने का नो शक्का पिए ऐसे ही जो आदमी शक करे कि हमारे नबी आखिरी नबी है कि नहीं है,